ڈاکٹر صاحب آپ نے ریاست کی بات کی، پلرز آف دا اسٹیٹ میں یقیناً جوڈیشری بھی ہے، ہماری پارلیمنٹ بھی ہے، تو پارلیمنٹ میں یقیناً سیاستدان جاتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں، تو سیاستدان اور پھر انہی کی سیاست کے زور پر بہت سے معاملات یا تو بگڑتے ہیں یا سدھرتے ہیں، تو ان کو اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم ریاست کو بچا لیں گے بغیر پارلیمنٹ کے؟ یہ بات آپ نے اچھی کی. میں آپ کی سوال کے جواب میں کچھ ریفرنسز کوٹ کر دوں گا. اس میں شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جو جاتا ہے اسی کو آپ سیاستدان کہتے ہیں، مگر اس پاکستان کو بچانے کے لیے وہ سیاستدان چاہیے جو قائد اعظم کی شکل میں ہوں، جو قائد اعظم کے فالورز ہوں، جو تعلیم یافتہ ہوں، جو پختہ تجربہ رکھنے والے ہوں، جو مختلف سبجیکٹس پہ اسپیشیلٹی رکھنے والے ہوں، جن کے پاس ایک ویژن ہو، ویژنری لیڈرشپ ہو، جن کے پاس ول ہو، جن کے پاس قوت ایمانی ہو، جن کے پاس ایبیلٹی اور صلاحیت ہو، جن کے پاس ایک درجے کی آنیسٹی اور امانت اور دیانت ہو، اور جو اپنے ملک کے مفاد کو ہر مفاد پر مقدم رکھتے ہوئے دنیا کی کسی بھی طاقت کو نو کہنے کی ہمت رکھتے ہوں، بے خوف ہوں، نڈر ہوں، صرف اللہ سے ڈریں اور اللہ کے سوا دنیا کی کسی طاقت کا خوف ان کے دل میں نہ ہو. وہ سیاست کریں مگر اسے خدمت سمجھ کے کریں، تجارت سمجھ کے نہ کریں. اب آپ ایسے دو چار ملکوں کی میں ایک دو مثالیں چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ کے پڑوسی ملک ایران کی بات کر رہا ہوں. وہاں بھی پارلیمنٹ میں سیاستدان جاتے ہیں، سیاستدان کہلوانے میں انکار نہیں ہے اور پارلیمنٹ میں سیاستدانوں کے جانے سے انکار نہیں ہے، مگر ان کا کیلیبر کیا ہونا چاہیے، ان کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے، ان کی اہلیت اور صلاحیت اور استعداد کیا ہونی چاہیے، تعلیم اور تجربہ کیا ہونا چاہیے. سوال یہ ہے، اب ایران میں جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ وہاں جو اپنا ایک سسٹم ہے، وہ آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لاء میں پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے. ٹھیک ہے. 1999 سے پی ایچ ڈی کا ڈگری ہولڈر ہے، اور باقی ان کی دیگر جو تعلیم اور اس کے تجربات کو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو صرف ایک ہی چیز کوٹ کر رہا ہوں، وہ بھی سیاستدان ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور ملک اور حکومت کو چلاتے ہیں، مگر ان کا ایک لیول ہے. اسی طرح جو پچھلا پریزیڈنٹ تھا ایران کا، ایکس پریزیڈنٹ، یہ موجودہ ڈاکٹر حسن روحانی ہے. جو پچھلا پریزیڈنٹ تھا محمود احمدی نژاد، کم لوگوں کو معلوم ہوگا جو ایکس پریزیڈنٹ ایران ہے وہ بھی پی ایچ ڈی تھا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی 1997 کا پی ایچ ڈی تھا ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ میں، اور اس کے بعد پلاننگ کے سبجیکٹ کے اوپر. تعلیم یافتہ لوگ سیاستدان بنے. لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک پوائنٹ میں یہاں پر ریز کرنا چاہوں گا میں کمپلیٹ کر کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر اگر کوئی ہو، بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں ڈاکٹرز کو لیا جاتا ہے ایز پروفیسرز، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک اچھے ٹیچر بھی ثابت ہوں. میں بتاتا ہوں، ایسی میری بات پہلے سن لیں. سیاستدان میں انہوں نے، جو سیاستدان وہاں جائیں گے انہوں نے جا کے ماسٹرز کی کلاسز نہیں پڑھانی، انہوں نے ملک کے نظام کو چلانا ہے. لیکن ملک کے نظام کو سمجھتے تو ہوں، ان کے پاس صلاحیت اور ایبیلٹی تو ہو. پہلے تھوڑا کمپلیٹ کر لوں. آپ کا دوسرا پڑوس ملک ہے انڈیا. بالکل. پاکستان کے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منموہن سنگھ جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے، یہ بھی پی ایچ ڈی ہے، یہ بھی ڈاکٹر ہے اپنے سبجیکٹ میں، اکنامکس میں، اور یونیورسٹی آف کیمبرج کے بعد یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے ڈی فل کیا ہے اس نے اپنا. ٹھیک ہے. سطح بتا رہا ہوں کہ دوسرے ملک جنہوں نے ترقی کی ہے، جنہوں نے ترقی کی منازل طے کی ہیں، انہوں نے کس کیلیبر کے لوگوں کو آگے سیاسی قیادت سونپی ہے. یہ مالدیوز کی بات کر رہا ہوں، ان کا پریزیڈنٹ ہے محمد وحید حسن، وہ سٹینفورڈ یونیورسٹی وغیرہ، وہاں سے وہ پی ایچ ڈی اپنے سبجیکٹ کے ماہرین ہیں. اسی طرح عبداللہ گل ہیں، ٹرکش پریزیڈنٹ. میں نے چند مسلمان ملکوں کے جو ہمارے ہم پلہ ہیں اور انڈیا کی مثال دے دی، وہ بھی یونیورسٹی آف استنبول سے پی ایچ ڈی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کلاسز پڑھانے کے لیے نہیں جاتے. ان ملکوں میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے سربراہان ریاست بنایا ہے، سربراہان حکومت بنایا ہے. پھر اگر میں طویل فہرست ہو جائے گی، میں نہیں جا رہا. ان کے منسٹرز پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. منتخب تو عوام نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، مگر ایک لیول ہے، ایک کیلیبر ہے. ان کے منسٹرز پی ایچ ڈی ہوتے ہیں. منسٹرز کو چھوڑیے، وہ اپنے امبیسیڈرز پی ایچ ڈی لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے امبیسیڈرز ان کے، آپ ایران کے امبیسیڈر کو دیکھیں، ایران کے لاہور کے کونسلیٹ جنرل کو دیکھیں، ایکس کونسلیٹ جنرل کو دیکھیں. مجھ سے آئے روز سارے لوگ ملنے آتے ہیں. میں عراق جاتا تھا، عراق کے منسٹرز پی ایچ ڈیز تھے.
مختلف اسلامی ملکوں کے اپنے ہم سے مقابلتاً کم ترقی یافتہ سمجھے جانے والے وہ پی ایچ ڈی کیوں تھے؟ اب یہ جس کو آپ نے ایگریکلچر کا منسٹر بنایا ہے اس کے پی ایچ ڈی کا ہونے کا معنی یہ ہے کہ صرف پی ایچ ڈی نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا طویل تجربہ ہے، اس سبجیکٹ کی ایک فنی مہارت ہے، پھر بیوروکریسی اس کو پریشان نہیں کرتی، بیوروکریسی اس کو کیل نہیں کھلاتی، وہ از خود سبجیکٹ کو سمجھتا ہے۔ جو مذہبی امور کو دیکھتے ہیں وہ اس میں پی ایچ ڈی ہوتے ہیں، ان کا تجربہ ہوتا ہے، وہ دین کو سمجھتے ہیں، دینی امور کو سمجھتے ہیں، اکنامکس کو سمجھنے والے، فائنانس کو سمجھنے والے، ان کو منسٹری فائنانس دی جاتی ہے۔ پاکستان میں کسی ایک وزارت کو فنی اعتبار سے سمجھنے والا، اس میں اعلیٰ تعلیم رکھنے والا، اعلیٰ تجربہ رکھنے والا کبھی منسٹر اپوائنٹ نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے منسٹر وہ لوگ رہے ہیں اور رہتے ہیں جن کی ایف اے کی ڈگری بھی جعلی ہوتی ہے، یعنی ظلم کی انتہا ہے۔ لیکن جب آپ مختلف وزارتیں بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وزارت ایک نظام ہے، آپ اس نظام کو سمجھیں گے، آپ ٹریڈ کو سمجھیں گے، آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو سمجھیں گے، آپ انویسٹمنٹ کے سبجیکٹ کو سمجھیں گے، کون کون سے موٹیویٹنگ فیکٹر ہیں، کس طرح لوگوں کی انویسٹمنٹ کو لانا ہے، کس فیلڈ میں لگانا ہے، کیسے جنریٹ کریں گے، انرجی کیسے جنریٹ ہوگی، لوگوں کے جابز کیسے کریٹ ہوں گے، بھائی یہ سائنسز ہیں، لیکن ہمارے ہاں معیار یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈر کے زیادہ قریب ہوگا ان کو وزارت ملے گی، لیکن ہمارے قریب ہے، جو کرپشن میں شریک ہے، جو گنڈا گردی میں شریک ہے، جو دہشت گردی میں شریک ہے، جس کا ہولڈ ہے اپنے ضلع پر، تحصیل پر، کانسٹیٹوئنسی پر، وہی جنگ لڑتے ہیں سیاسی، منتخب ہو کے وہ اسٹیٹ اوے وزیر بن جاتے ہیں۔ اب جب ہمارے ہاں وزارت کا سرے سے معیار نہیں ہے، اور وزارت کیا وزیر اعظم کے لیے معیار نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے معیار نہیں ہے، ہم نالائق ترین آدمی چن کر پاکستان کا صدر بنانے کے خواہشمند ہوتے ہیں، جس آدمی کے پاس کوئی بولنے کے لیے زبان نہ ہو، گنگا ہو، جس کو اٹھانا کے لیے آرڈر کرے پارٹی ہیڈ تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، بیٹھنے کی بات کرے تو بیٹھ، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھینا ایک لقمہ بھی پارٹی ہیڈ کے کہنے کے ساتھ چلے۔ ہم اتنے بے حیثیت لوگ جن کی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے، سبجیکٹ پر کوئی مہارت نہیں ہے، پیچھے کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ ڈیلیور کیا کریں گے اس قوم کو؟ قوم کے کروڑوں جوان بے روزگار ہیں، وہ روزگار کی پلاننگ کہاں سے کریں گے؟ لوگوں کے پاس معاشی استحکام نہیں ہے، وہ معاشی استحکام، اکنامک سٹیبلٹی کی پلان ویژن کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے لیڈرشپ ویژنری ہونی چاہیے۔